ناظرین اکرام، ایک مرتبہ فرعون کے دربار میں جو نجومی لوگ تھے انہوں نے ایک پیشن گوئی کی اور فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور وہ بچہ تمہاری بادشاہت کو، تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بشارت مشہور تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کی خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان نجومیوں کو کہیں سے یہی بشارت معلوم ہو گئی اور اسی بشارت کو پیشن گوئی بنا کر انہوں نے فرعون کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا، مقید کر رکھا تھا، اور وہ ان پر بڑے ظلم اور بہت ان سے اپنی خدمات لیتا تھا، بڑی بڑی مشکلات ان پر ڈالتا تھا، ظلم و زیادتی کرتا تھا، ذرا سی کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو ان کو بڑی سخت سزائیں دیتا تھا۔ تو سامعین محترم، فرعون نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا اگر ایسا ہے واقعی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو آج سے بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اسے ذبح کر دیا جائے۔ اب اس کے اس حکم کی تعمیل کی گئی، ظالم فرعون کے اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ جو بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا فرعون کے سپاہی، فرعون کے لشکر اس بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ اب یہ قتل کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو نجومیوں نے پھر فرعون سے کہا کہ آپ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں، ان کو ذبح کروا رہے ہیں اور نہ جانے ہزاروں لاکھوں بچوں کو ذبح کروا دیا گیا ہے، یہ بتائیں کہ اگر بنی اسرائیل کے نوجوان اور یہ بچے نہ بچے، اگر ان کی تعداد قلیل رہ گئی تو ہم پھر خدمات کس سے لیں گے؟ جو مشکل ترین کام ہے وہ کام انجام کون دے گا؟ یہ تو ختم ہو جائیں گے اس طرح سے۔ تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے، 1 سال بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ یہ سولوشن نکالا اس ظالم نے۔ جس سال بچوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی جس سال بچے ذبح نہیں ہو رہے تھے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کی ولادت ہوئی۔ اور جس سال بچے ذبح ہو رہے تھے، جو سال بچوں کے قتل ہونے کا چل رہا تھا، ان ایام میں، ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے مخاطب ہو کر کتنی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ یہ سورۃ القصص میں واقعہ ذکر ہے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور کچھ آگے کی آیتوں میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ میں سورۃ القصص کی چند آیات تلاوت کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی بھی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی ام موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو، یعنی تمہیں لگے کہ فرعون کا لشکر آنے والا ہے یا فرعون کے سپاہی تلاش کر رہے ہیں، جب تم اس خوف میں مبتلا ہو جاؤ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا۔ یعنی جب تمہیں خوف اور حزن محسوس ہونے لگے تو بغیر کسی کے ڈر سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں چھوڑ دینا اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، اللہ پاک فرماتا ہے ہم ان قریب اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فکر مند ہوئی کہ نہ جانے کب فرعون کے سپاہی آ جائیں اور میرے لخت جگر کو جدا کر دیں، تو ان حالت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ دودھ پلاتے رہو بغیر کسی کے ڈر سے۔ تو تفاسیر میں آیا ہے کہ انہوں نے تقریباً 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، اور اس کے بعد جب انہیں محسوس ہوا خوف تو بغیر کسی ڈر سے انہوں نے ایک صندوق لکڑی کا بنایا اور اس میں روئی رکھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ہمشیرہ تھی، ایک بہن تھی، ان سے فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جاؤ اور تعاقب کرو، دیکھو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ اب دریائے نیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو چھوڑ دیا تو وہ ایک نہر میں پہنچا۔ دریائے نیل سے متصل ایک نہر تھی، وہ نہر فرعون کے گھر سے متصل تھی، یعنی ملی ہوئی تھی۔ اور تفاسیر میں آیا ہے کہ اس وقت فرعون اپنی اہلیہ اور چند خادموں کے ساتھ دریائے نیل کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا
کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان جو تھا یہ فرعون کا وزیر تھا، فرعون کے دربار کا وزیر تھا۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس صندوق کو بہا دیا تو فرعون کے لشکر والے جو تھے، فرعون کے سپاہی جو تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو حاصل کر لیا، اٹھا لیا۔ اس کے بعد دربار میں لے آئے۔ دربار میں لانے کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیوست ہو گئی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسا جلال اور ایسا کمال رکھا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نظر دیکھتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرعون نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور کو، ان کے جاہ و جلال کو، تو فرعون کے دل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیوست ہو گئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں جب اس نے گود میں اٹھایا، موسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے کہ یہ فرعون ہے، میں اس کا دشمن ہوں، میں اس کے خاتمے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہوں، تو کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور جب اس کی داڑھی کو پکڑا تو وہ بہت غضبناک ہو گیا اور اس نے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس پر جب اس نے قتل کرنے کا حکم دیا تو اب فرعون کی اہلیہ جو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مومنہ تھی، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والی تھی، آپ تصور کریں کہ فرعون جیسا ظالم بدبخت اور اس کی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی کو اجاگر کر دیا، اور وہاں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان کی جو اہلیہ تھی وہ ایمان سے محروم رہی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک فرماتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم اور راہ راست عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نوازشیں ہیں، یہ اللہ کے احسانات ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے اس کو خاص کر لیتا ہے، اور اللہ کا فضل بہت ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، سبحان اللہ۔ جب فرعون نے قتل کرنے کا حکم دیا تو اس پر حضرت آسیہ نے کیا فرمایا؟ وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، یہ تو تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے دیکھ کے تو میرے دل کو قرار آیا ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ جس بچے کی خاطر انہوں نے لاکھوں ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، ناحق قتل کروایا ان ظالموں نے، جس بچے کی خاطر آج وہ بچہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے لیکن ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ ہوتے ہی یہ ہے ہی بے شعور، ان کے پاس شعور نہیں ہے، کب کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے انہیں کچھ شعور نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان حضرت آسیہ نے فرمایا کہ یہ بچہ خود دریائے نیل میں بہتا ہوا آیا ہے اور تم تو ان بچوں کو قتل کروا رہے ہو جو بنی اسرائیل قبیلے سے ہیں، جو اس خاندان سے ہیں، یہ نہ جانے کس قبیلے کا ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی اور جگہ سے بہ کر آیا ہو، نہ جانے کہاں سے آیا ہو، ہم آپ کو اس بچے سے دشمنی تھوڑی ہے، بلکہ آپ تو بنی اسرائیل کے بچوں کے دشمن ہیں، اس بچے کو قتل کروا کر کیا فائدہ؟ کہا ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کروایا گیا۔ اب وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا صندوق بنایا تھا، آپ تصور کریں ذرا، ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ پچھلے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کیسے آزمایا، آج ہم لوگ آزمائے نہیں جا رہے ہیں جس طریقے سے اللہ نے پچھلے نبیوں کی امتوں کو آزمایا ہے، پچھلے لوگوں کو آزمایا ہے، آج ہم ویسے آزمائے نہیں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تصور کریں ذرا، ایک ماں کے لیے بچے کی جدائی اور نو مولود بچہ، یہ ایک ساتھ بھی ماں نہیں چاہتی کہ میری نگاہوں سے میرا بچہ اجل ہو، اور کہاں دریائے نیل میں اپنے لخت جگر کو دور کرنا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کا فرمان تھا، اللہ کا حکم تھا، اسے پورا کرنا تھا۔ اب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی زبان سے یا ابنا کی صدائیں بلند ہو گئی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں۔ اب ظاہر ہے جب ایک ماں کے دل سے بچے کی آہ نکلے، بچے کی یاد میں ماں کی زبان کھلے تو پھر تو ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا کہ قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتے اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے۔ اللہ پاک نے ڈھارس کیا دی؟ انا راتوہ الیک، ہم موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں، وجاعلوہ من المرسلین، اور اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، یقین کرنے والوں میں رہیں۔ وقالت لاختہ قصی فبصرت به عن الجنب وهم لا يشعرون، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہمشیر تھیں انہوں نے پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابوت کو دیکھا، اور جب فرعونیوں کے ہاتھ وہ تابوت لگ گیا اور فرعون کے دربار میں لے آئے تو وہ بھی چپکے سے فرعون کے دربار میں آ گئی اور سارا منظر انہوں نے دیکھا۔ اب جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی باری آئی تو جتنی داعیاں تھیں سب آ گئی. ٹھیک ہے, اللہ پاک فرماتا ہے وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وهم له ناصحون. ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور وہ ہو بھی اس بچے کے خیر خواہ. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں جتنی داعیاں ہیں. پھر انہوں نے کہا, یعنی بتایا نہیں کہ میں ان کی بہن ہوں, انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں, ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت بڑی اچھی طرح سے کر سکتے ہیں اور وہ خیر خواہ بھی ہیں, خیر خواہ بھی ہوں گے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بلا کے لاتی ہوں. تب اللہ پاک نے فرمایا فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آنسو زدہ خاطر نہ ہو اور جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیر دوڑتی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد سارا ماجرا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں, میں نے آپ کا ذکر کیا ہے. وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب گود میں لیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دودھ پلایا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ شکم سیر ہو کر کے پیا. اس کے بعد بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تم میں ایسا کیا ہے کہ اس بچے نے تمہارے دودھ کو قبول کیا. تو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں پاک صاف رہتی ہوں اور میرا دودھ بھی خوشگوار ہے. وہ بات انہوں نے ظاہر نہیں کی. تو کہا ٹھیک ہے, تم اس بچے کی کفالت کرو گی اور اس بچے کا خرچ ہم تمہیں اپنے دربار سے دیں گے, تم اس دربار میں رہو گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ آپ کے دربار میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے, لہٰذا مجھے اپنے گھر جا کر اس بچے کی پرورش کی اجازت دے دیں. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے, تمہیں اس بچے کی اچھی طرح سے پرورش کرنی ہے, اچھی طرح سے کفالت کرنی ہے اور اس بچے کا اخراجات اور اجرت تمہیں ہمارے دربار سے ملے گی. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں بڑی خوشی خوشی اپنے گھر لے آئیں. سامعین محترم, میں نے ذکر کیا تھا سورۃ القصص میں یہ واقعہ. اب سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ, جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. ان اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی, کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے, بس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. یعنی جو میرا دشمن ہے فرعون اور اس بچے کا بھی جو دشمن ہے فرعون وہ بھی اس بچے کو لے لے گا, اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے. سامعین محترم, یہ کتنا رقت انگیز واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. یہ ہے اللہ کی حکمت, یہ ہے اللہ کی مشیت. ان اللہ یحکم ما یرید, کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہی حکم کرتا ہے. ان اللہ یفعل ما یرید, کہ بے شک وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, کہ جو پتا بھی گرتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے, یعنی ہماری اجازت سے گرتا ہے. اللہ اکبر. جس رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ان کے دشمن فرعون سے کرائی تو آپ اندازہ لگائیں رب کریم کی کبریائی, رب کریم کی شان, رب کریم کی بلندی کتنی افضل و اعلیٰ ہے. بس ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن برائیوں سے اس نے ہمیں روکا ہے ان برائیوں سے ہمیں رکنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے حبیب سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور کامل عشق اور آقا کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ میری زبان سے جو اغلاط سرزد ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.